فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ درود پڑھ دے محمد صلی اللہ۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرات، قرآن کریم کے الفاظ کے جن کی تلاوت کا شرف کل سے حاصل کر رہا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب تمہارے درمیان ہماری آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم میں ہمارا رسول بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت قرآن کے بھی زندہ ہونے پہ دلیل ہے اور یہ آیت نبی کی بھی زندگی پہ دلیل ہے۔ اور میں نے کل یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طریقے سے پیغمبر کا جو درجہ ہے وہ امتوں نے گھٹایا، لیکن قرآن جو پیغمبر کا اسٹیٹس اور قرآن جو پیغمبر کا درجہ بیان کر رہا ہے وہ درجہ وہ ہے کہ پیغمبر کے نالینوں سے وابستہ خاک عرش الہی کی زینت ہے۔ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جن کو اللہ بھیجتا ہے وہ جو اللہ کی مرضی کے نمائندے ہوتے ہیں وہ عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب پیکر بنایا گیا تو اللہ نے آدم کا جب پیکر بنایا تو ملائکہ سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور وہ 5 نام کے جو آدم علیہ السلام کو عرش پہ دکھائی دیے وہ 5 نام پنجتن پاک کے نام تھے۔ اور آدم نے جب یہ پوچھا کہ پروردگار کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے، تو آواز قدرت آئی کہ آدم تم سبب تخلیق کائنات نہیں ہو، تم اس لیے ہو کیونکہ ان کو آنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب خلق کیا تو ملائکہ پر واجب تھا کہ ان کو سجدہ کریں، اور سب سجدہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملائکہ عبادتیں کر رہے ہیں، ملائکہ سجدے کر رہے ہیں، ملائکہ رکوع کر رہے ہیں، ملائکہ قیام کر رہے ہیں، اور بے لوث عبادت جو ہوتی ہے جو بڑے ہی خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے وہ فرشتوں کی عبادت کہلاتی ہے۔ اور ایک روز جب آدم علیہ السلام کا پیکر بنا تو شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین میں لکھتے ہیں کہ 700 برس تک، یہ شیخ صدوق کا استدلال ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 700 برس تک آدم علیہ السلام کا پیکر فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے رہا۔ اور 700 برس ہمارے اور آپ کی دنیا کے 700 برس نہیں ہیں، بلکہ 700 ملکوتی برس آدم علیہ السلام کا پیکر رکھا رہا، فرشتے دیکھتے رہے، اور اس لیے رکھا رہا کہ فرشتوں کے ذہن اس تخلیق کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یعنی اچانک کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلے دکھایا جاتا ہے، بعد میں سمجھایا جاتا ہے۔ اور قدرت نے 700 برس گزر جانے دیے۔ اب آپ دیکھیے کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ آدم کا پیکر رکھا ہوا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، انہی میں ابلیس بھی ہے، اور ہمارے ابلیس بھی وہیں ہے، ابلیس بھی اعتراض نہیں کر رہا ہے۔ ایک روز جب اعلان ہونے لگا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے بھی کہنے لگے پروردگار یہ تو ہمارا حق ہے
یہ تو ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کی ہے، تو یہ تو پہلا حق تو ہمارا ہے۔ اور فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار تو زمین پر اس کو بھیجے گا جو فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ یعنی فرشتوں کو اگر لگتا تھا کہ انسان زمین پر خوریزی کرے گا تو ہم نے بھی فرشتوں کی لاج رکھی، ہم نے بھی آگے زمین پر وہی کیا جو فرشتے کہہ رہے تھے۔ ان فرشتوں کا کلیم کرنا، آپ ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، فرشتوں نے آج تک کسی چیز کے لیے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ فرشتہ کہتے ہی اسے ہیں جو بے لوث ہو۔ فرشتہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ہم کو دے دے، یہ تو ہمارا مزاج ہوتا ہے ہم انسانوں کو کہ یہ بھی ہمیں مل جائے، یہ بھی ہمیں، یعنی کچھ بچے نہ جو کھانے کو نہ ملے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ فرشتوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے۔ آدم بن رہے تھے، نوح بن رہے تھے، ابراہیم کو بھیجا جا رہا تھا، کبھی فرشتوں نے نہیں کہا کہ پروردگار نبوت ہم کو دے دے، اور فرمانے کبھی فرشتوں نے نہیں کہا پروردگار رسالت ہم کو دے دے، کبھی فرشتوں نے نہیں کہا پروردگار تورات کی تبلیغ ہم کو اجازت دے کہ ہم جا کے تورات کی تبلیغ کریں، کبھی فرشتوں نے نہیں کہا کہ پروردگار زبور تو کم سے کم ہمارے حصے میں آئے، اچھا زبور نہیں آئی تو کم سے کم انجیل کے لیے تو ہم کو بھیج دے، کبھی نہیں کہا۔ لیکن جب خلیفہ بن رہا ہے فقط تب فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم کو بنا دے خلیفہ؟ آپ غور کریں، یہ وہ خلیفہ نہیں ہے جو 2 روپے کا ہوتا ہے، یہ خلافت الہیہ ہے۔ یہ خلافت الہیہ وہ خلافت الہیہ ہے کہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ خلافت ہے کہ تو رہے گی تو زمین پر مگر حکمرانی آسمان پر ہوگی۔ فرشتوں کو معلوم تھا یہ زمین سے اشارہ کرے گا، سورج بھی پلٹ آئے گا، چاند بھی پلٹ آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم کو بنا دے خلیفہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ جب کسی کو چنتا ہے، دیکھیے ہمارا انتخاب اور ہے، اللہ کا انتخاب اور ہے۔ ہم جب کسی کو چنتے ہیں تو چننے کے کچھ مہینے گزرنے کے بعد ہم کو اپنے فیصلے پہ پچھتانا پڑتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے آدم کو چن لیا۔ اب دیکھیے انتخاب جو ہے اس کے لیے لوگوں کے مشورے کی ضرورت خدا کو نہیں ہوتی ہے کہ آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا قبیلہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب ہم خلیفہ بناتے ہیں تو لوگوں کی رائے سے نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ تو لوگوں کی رائے کی نہ کل کوئی اہمیت ہے نہ آج کوئی اہمیت ہے، ہم نے چن لیا۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا پہاڑ کی بلندی پہ آگ روشن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے خاندان والوں سے کہنے لگے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی قافلہ ہے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور یا برف باری ہو رہی ہے، اگر یہ کوئی آگ تاپ رہا ہے تو میں آگ لے آتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو سمجھ کے تو گئے تھے کہ قافلہ ہے، وہاں پہنچے آواز قدرت آئی فانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اے موسیٰ ہم نے تم کو نبوت کے لیے چن لیا، اب جو ہم وحی کر رہے ہیں اس کو سنو۔ آپ غور کریں، جب خدا جب منتخب کرتا ہے تو اس کے لیے کسی کے رائے اور کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ملائکہ سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو تھا صرف وہ ایسا تھا کہ کہنے لگا پروردگار میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے بنانے والا بتائے گا کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، بننے والا نہیں بتائے گا کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ یہ جو ابلیس کو حسد ہو رہا ہے یہ آدم سے حسد نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس نور سے حسد تھا جو آدم علیہ السلام کے صلب میں موجود تھا۔ یہ نور ایسا تھا کہ نور دمک رہا ہے، نور چمک رہا ہے، اور وہ آدم کے صلب میں خدا نے ڈال دیا۔ اور صاحب ابقات لکھتے ہیں کہ جیسے ہی نور آدم کے پیکر میں داخل ہوا، آدم کے جسم میں نور داخل ہو رہا ہے، اور آدم کو چھینک آئی، اور آدم نے کہا الحمدللہ۔ بھئی ابھی بن رہے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے ذہن میں کل کی گفتگو موجود ہے کہ جن کو اللہ بناتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتے۔ بس سوال اتنا ہے کہ یہ الحمدللہ آدم کو سکھایا کس نے؟ یہ اس نور کا صدقہ تھا کہ آدم کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ آواز قدرت آئی یرحمک ربک سبقت رحمتی غضبی، تیرا رب تجھ پر رحمت نازل کرے۔ آدم علیہ السلام کا پیکر بنتا گیا۔ دیکھیے آدم کو سجدہ کب ہو رہا ہے؟
روح داخل کر دوں، جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تب تم اسے سجدہ کرنا۔ روح سے پہلے سجدہ نہیں ہوگا اور روح کے بعد انتظار نہیں ہوگا۔ اور فرمانے نہ روح سے پہلے سجدہ کرو گے۔ دیکھیے اللہ عبادت کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن وہ عبادت کے جو اطاعت کے ساتھ کی جائے۔ 2 رکعت نماز صبح کی 2 ہی رکعت ہے، اب دل چاہے گا تو 4 نہیں ہو سکتی ہے، دل چاہے گا تو 1 نہیں ہو سکتی ہے۔ 4 رکعت نماز ظہر کی ہے تو 4 ہی رہے گی۔ یہ آپ کی مرضی کا مذہب نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی کا مذہب ہے۔ اور فرمانے آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابھی سجدہ نہ کرنا کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور میں اس میں اپنی روح داخل کروں تب سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اور میں الا ابلیس، بس وہی تھا جو کہنے لگا پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کا پیکر ویسا تھا جیسے اسلام ٹھیک ٹھیک تھا، جیسے آدم علیہ السلام کے ہاتھ تھے، پاؤں تھے، جبین تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ 700 برس تک پیکر رہا، تو جبین بھی ہے، سر بھی ہے، پیشانی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، لب بھی ہیں، ابرو بھی ہیں، رخسار بھی ہیں، ہونٹ بھی ہیں، گلا بھی ہے، سینہ بھی ہے، بطن مبارک بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، اعضاء و جوارح سب کچھ تھے، لیکن جب تک کہ روح نہ تھی آدم علیہ السلام کا پیکر کمال پہ نہیں تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، آدم کا پیکر اتمام کی منزل پہ تھا، اکمال کی منزل پہ نہیں تھا۔ جیسے اسلام روزوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ اتمام کی منزل پر تھا، اکمال کی منزل پر تب آیا جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات عنایت کر دیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیں، آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا حضرت نے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سجدہ سب نے کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور آدم علیہ السلام سے حسد، اسی دن اس نے ایک وعدہ کیا خدا سے کہ پروردگار مجھے زندگی دے دے، زندگی دے دی۔ اچھا کہہ بھی رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا، اور خدا نے زندگی دے دی۔ تو دیکھیے عدل الہی کے خلاف ہے کہ کسی بہکانے والے کو زندگی دی جائے اور کسی سنبھالنے والے کو زندگی نہ دی جائے، اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ اچھا جو خدا کو عادل نہیں مانتا، میں اس سے گفتگو ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان لوگوں کے بیچ میں ہوں کہ جو خدا کو عادل مانتی ہیں۔ تو اگر بہکانے والا دنیا میں زندہ ہے تو کوئی سنبھالنے والا بھی دنیا میں زندہ ہوگا، ورنہ تو ہر پھوٹ جائے گا خدا کی قدرت پہ کہ پروردگار۔ اچھا ہم لوگ تو اس مزاج کے لوگ ہیں کہ کچھ بھی گڑبڑ ہو سارا کچرا شیطان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ مسجد میں بھی اگر پتہ چلا کہ کوئی بھول گئے 2 رکعتیں تو بس شیطان نے بہکا دیا، یعنی اتنا پاورفل ہے کہ مسجد میں بھی چلا آ رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام میں وہ طاقت ہے کہ ہم کو سنبھال لیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن؟ تو آپ شیطان کو مانتے ہیں مگر اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مانتے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھی دھوکہ دیا، اور شیطان نے صرف آدم کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ ان کی زوجہ جناب حوا کو بھی دھوکہ دیا۔ اور ایک درخت تھا جس کے لیے قدرت نے منع کیا تھا کہ آدم اے حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ شجرہ ممنوعہ ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے ایک جھانسا دیا اور آدم و حوا دونوں کو وہاں تک پہنچا دیا۔ بھائی درخت سے بھی تو کہا جا سکتا تھا، ذرا سی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، درخت سے کہہ دیا جاتا کہ آدم کے پاس نہ آنا، یہ آدم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ درخت کے پاس نہ جانا؟ تو آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی درخت کیسے چلا آئے گا؟ درخت تھوڑی آتا ہے، جو چیز آتی ہے اس کو روکا جاتا ہے، جو چیز آ سکتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، جو چیز آ نہیں سکتی اس کو روکا نہیں جاتا ہے۔ اور ہمارے اسی لیے رزق سے کہا گیا کہ آل محمد سے دور ہے، تو آل محمد سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ رزق کے قریب نہ جانا۔ اب اور فرما رہے ہیں جو دھوکہ دیا اس نے، آدم کو بھی جنت سے نکلوا دیا اور نوح کو بھی آدم کو بھی اور ان کی زوجہ کو بھی جنت سے نکلوا دیا۔ اور آدم علیہ السلام، کل کی گفتگو سے میں ملحق ہو رہا ہوں، آدم اور حوا دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے آ کے یہاں زمین پہ جب آئے تو کہنے لگے پروردگار اب وہاں واپس بلا لے، اس لیے کہ یہ زمین حالانکہ بنائے زمینی کے لیے گئے تھے،
زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا تھا، جنت کے لیے خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا. لیکن جب زمین پر آئے تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے پروردگار مجھے وہاں واپس بلا لے. تو حکم ہوا کہ آدم وہی نام یاد رکھو اور ان کا وسیلے سے دعا کرو. دیکھیے خدا منکرین وسیلہ کو نہیں مانتا ہے، وسیلہ دے کے دعا کرو اور ہم تمہیں جنت میں واپس بلا لیں گے. اللہ آدم نے، دیکھیے ابو البشر ہیں آدم، مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے، دین میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آدم کے باپ ہونے میں اختلاف نہیں ہے. اور ابو البشر اسی لیے کہا جاتا ہے، سب آدمی ہیں. بعد میں چاہے فرقوں میں بٹ جائیں، چاہے مسلکوں میں بٹ جائیں، چاہے مذہبوں میں بٹ جائیں، قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے باپ بھی جب جنت میں بغیر پنجتن پاک کے نہ جا پائے تو جب باپ نہ جا پائے تو آپ کیا جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور وہی پنجتن پاک کے نام جب آئے زبان پہ آدم کی، فوراً جو ہے جنت میں جانے کا ان کو پروانہ مل گیا. خوش ہو گئے جناب آدم، تو کہنے لگے پروردگار میں نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اب وہ نور بھی تو دکھا دے پروردگار، جس کے طفیل میں مجھے جنت مل رہی ہے وہ نور بھی ہم کو دکھا دے. تو ایک مرتبہ حکم ہوا، قدرت کا نور پیشانی میں آ گیا جناب آدم کی. اور جب نور پیشانی میں آیا کہنے لگے پروردگار پیشانی میں نور ہے، دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھ تو سکتا نہیں ہوں بھائی، جو چیز پیشانی میں ہو وہ نظر تو آئے گی نہیں. وہ کہنے لگے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے حکم دیا، وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں آ گیا. آپ غور فرما رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کے پہلے پیشانی میں آیا، پھر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں آیا. بھئی اللہ نے کچھ بتایا ہے آدم کو. آپ غور فرما رہے ہیں، اللہ نے کچھ پہلے بھی تو نور ہاتھوں میں آ سکتا تھا، ڈائریکٹ بھی تو نور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں آ سکتا تھا. یہ پہلے پیشانی میں آیا پھر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں کیوں آیا؟ اللہ نے نور کو پہلے پیشانی میں رکھ کے پھر اس کو دو حصوں میں بانٹ کے بتایا کہ دیکھو آدم یاد رکھنا، پہلے یہ نور ایک تھا، پھر ہم نے اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ آدم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے دیکھو یاد رکھنا کہ یہ دو تھے، یہ دو بعد میں ہوئے، پہلے ہم نے اس کو ایک ہی رکھا تھا. اسی لیے تو علی فرما رہے ہیں کہ نبی فرما رہے ہیں انا و علی من نور واحد. نبی پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے. اب اور نور کی گفتگو ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں جوش ملیح آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ملیح آباد کے معروف شاعر جوش ہیں. اور ایک مرتبہ جب مولا علی کی ولادت ہوئی ہے 13 رجب میں، تو اس موقع پہ جناب جوش نے ایک شعر کہا، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جب نبی نے علی کو آغوش میں لیا تب فرمایا کہ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اب اور فرمایا دیکھیے آدم کو جب یہاں زمین پہ بھیجا گیا، ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے اور بڑی شدت سے اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ عزاداری کرتے ہیں، یہ حسین پر روتے ہیں، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ سب کہاں لکھا ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ سب کہاں لکھا ہے؟ یہ عزاداری، یہ رونا پیٹنا. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 40 برس 80 برس، صاحب کشاف بھی لکھ رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، جناب یعقوب علیہ السلام 80 برس اپنے بیٹے پر روتے رہے. اور صاحب کشاف ہمارے بڑے بھائی برادران اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں. صاحب کشاف نے لکھا کہ ما جفت عیناہ 80 سنہ، اتنا روئے ہیں جناب یعقوب کہ 80 برس تک آنکھیں خشک نہیں ہوئیں، اتنا روئے ہیں. اچھا ہم رو رہے ہیں مثلا، اور فرمائیے گا تو ہمارے پاس جبرائیل تو آئیں گے نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم انتہائی غلط کام کریں، ہمارے پاس ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ نہ آئے، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اللہ کا نبی معاذ اللہ کوئی ناپسندیدہ کام کرتا رہے اور 1-2 برس نہ کرے. 80 برس آنکھیں ہی نہیں سوکھی، خوب روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. بعض علماء نے لکھا کہ تقریباً ختم ہو گئی، اور بعض نے لکھا کہ بس ہلکا پھلکا کچھ سجھائی دیتا تھا. اور جبکہ یہ یقین ہے کہ بیٹا زندہ ہے،
یہ کمال دیکھیے کہ بیٹا زندہ ہے. بھائی ہم نے سورہ یوسف کو پڑھا، بھائی معذرت چاہتا ہوں، تو ہم نے جناب یوسف کے قصے کو پڑھا تو عشقیہ داستان سمجھ کے پڑھا. یہ کوئی عشقیہ داستان نہیں ہے. یوسف و زلیخا کا قصہ تو ہٹا دیجئے. خدا کو باپ کا بیٹے پہ رونا اتنا پسند آیا کہ اس سورے کا نام احسن القصص رکھ دیا. آپ غور کریں، خدا کو رونا اتنا پسند آیا، بے حد روئے. اچھا کھل کس کو رہا ہے؟ آپ کمال کی بات دیکھیے، کھل کس کو رہا ہے؟ محلے والوں کو برا نہیں لگ رہا ہے، علاقے والوں کو برا نہیں لگ رہا ہے. برا کون مان رہا ہے؟ وہی یعقوب کے بیٹے. اور کہنے لگے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھ کے، بیٹے تو یہ چاہتے تھے کہ بھائی کو ہم راستے سے ہٹا دیں. حسد ہو گیا نا. کس کو حسد ہو گیا؟ نبی زادوں کو حسد ہو گیا. معلوم ہوا جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو نبی زادوں کو بھی حسد ہو جاتا ہے. جن کے شجروں کا پتہ نہ ہو ان کی تو میں بات ہی نہ کروں. حسد. تو کہنے لگے کہ ان کو راستے سے ہٹا دو، یعنی راستہ ہمارا صاف ہو جائے. جب یوسف رہیں گے نہیں تو وہ ہم ہی ہوں گے. اور وہاں باپ نے کیا کیا؟ جیسے ہی آگے انہوں نے خبر دی کہ یوسف نہیں رہے تو وہ یوسفی کو یاد کر کے روتے رہے. اب ان کو اور ظاہر سی بات ہے اور دل میں حسد ہو گیا کہ اب یہ تو رونا شروع ہو گئے، یہ تو خاموشی نہیں ہو رہے ہیں. تو کہتے تھے باپ سے کہ بابا آپ اتنا رو رہے ہیں، میں یہ نبی زادوں کے جملے ہیں. نبی زادوں کا بھی اجماع جو ہے وہ اگر حجت خدا کے سامنے ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. نبی زادے ہیں. کہنے لگے اتنا روئیے گا، آپ اپنے آپ کو مار ڈالیے گا. تو کہنے لگے جناب یعقوب کہ بھائی میں تو اپنا غم، میں تو اپنا شکوہ خدا کے حضور رکھ رہا ہوں، تم کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ آپ غور کریں ان کو کیوں برا لگ رہا تھا؟ کیونکہ شریک جرم تھے. اور فرما رہے ہیں اب جو عزاداری کو دیکھ کے منہ بناتا ہو، آپ ذرا اس کا شجرہ چیک کر لیجئے گا. اور ہمارے وہ بار بار جو ہے جناب یعقوب رو رہے ہیں، بیٹے برا مان رہے ہیں. بیٹے برا اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ شریک جرم ہیں. بس ایک بات ہم کو قرآن کے اس قصے سے معلوم ہو گئی کہ اگر شریک جرم انسان ہو تو باپ کا رونا بھی برا لگتا ہے. ان کو باپ کا رونا برا لگتا تھا، ان کو آپ کا رونا برا لگتا ہے کہ صاحب اتنا کیوں رویا جا رہا ہے، اتنے کیوں جو ہے وہ کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے آدم علیہ السلام جب زمین پہ تھے تو اب یہ میں آپ کے سامنے بہار الانوار جلد نمبر 58 سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو کہاں اترے تھے؟ شری لنکا میں اترے تھے. شری لنکا کو کہا جاتا ہے کوہ سراندیپ، ظاہر ہے کہ قدیم زبان میں. وہاں اترے اور وہ جو بیچ میں راستہ ہے ہندوستان اور شری لنکا کے بیچ میں، نوجوان مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اس کو آج بھی ایڈمس برج کہا جاتا ہے. حالانکہ وہ راستہ دکھائی دیتا ہے سیٹلائٹ سے راستہ ہے، ورنہ وہ راستہ باقاعدہ نہیں ہے، لیکن کہلاتا ہے ایڈمس برج ہے. تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں روایت کی آج کے جغرافیے سے. آدم علیہ السلام وہاں اترے. حوا کہاں آئیں؟ ان کی بیوی کہاں آئیں؟ جناب حوا اتریں سعودی عرب میں. وہ جس علاقے میں اتریں اس کا نام تھا جدہ. جدہ نام اس لیے پڑا کیونکہ دادی کو عربی زبان میں جدہ کہا جاتا ہے، دادا کو جد کہا جاتا ہے، دادی کو جدہ کہا جاتا ہے. تو آدم یہاں سری لنکا میں اور حوا وہاں جدہ میں. اور آدم سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ بھائی ذرا بیگم صاحبہ کو تلاش کیجیے آپ. اور فرما رہے ہیں اب آدم علیہ السلام سری لنکا سے چلے ہندوستان میں آئے ہیں اور کہاں کہاں گھومتے ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ پہنچے. اب غور فرما رہے ہیں کربلا کی زمین پہ جب آدم علیہ السلام پہنچے تو کربلا میں جیسے ہی آدم نے قدم رکھا پاؤں میں چوٹ لگی اور آدم علیہ السلام کا خون جو ہے وہ کربلا کی زمین میں جذب ہو گیا. آدم کہنے لگے پروردگار حل حدث من ذنب، یہ پروردگار کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ آدم تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم چاہتے تھے کہ اس زمین پر تمہارا خون بہہ جائے. اب اور ہونا نہیں، ہم چاہتے تھے کہ اس زمین پر تمہارا خون بہہ جائے. کیوں؟ کیونکہ یہاں آخری نبی کا نواسہ ختم ہوگا، لہٰذا ہم نے یہ چاہا کہ تمہارا خون اس زمین میں شامل ہو جائے. آدم علیہ السلام کہنے لگے پروردگار میں کیا کروں؟ کہا مجھ سے ذکر حسین سنتے جاؤ. بھائی دیکھیے حسین کا ذکر اس لیے کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ذاکر خدا ہے. اور ذاکر مر جاتے ہیں، ذکر کرنے والے مر جاتے ہیں، لیکن جو حی القیوم ہو جب وہ خود ذاکر ہے
تو ذکر حسین کہاں ختم ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ختم کرنے والے ترتیب سے اور تدریج سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر حسین کا ذکر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو ذکر حسین سنتے جاؤ، کہنے لگے پروردگار حسین پر روئیں، خدا ذکر کر رہا ہے، انبیاء کو سنوا رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ جو کام ہم و آپ کر رہے ہیں، یہ کام کیسے لوگوں نے کیا ہے؟ آپ غور کریں، یعنی خدا ذاکر کا ہے اور انبیاء سامی۔ یہ جو ہم آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ انبیاء سے کروایا گیا ہے ذکر۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے اور اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیجیے، جس کے ذکر میں فرش عزائے حسین آ جائے اس کا ڈی این اے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب سنتے چلیے گا، آدم علیہ السلام کہنے لگے پروردگار، روئے آدم، حدیث کربلا سن کے، ذکر کربلا سن کے آدم روئے، کہنے لگے پروردگار میں کیا کروں؟ کہا حسین پہ گریہ کرتے جاؤ اور یزید پہ لعنت کرتے جاؤ، اس کے قاتل یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ خدا کی قسم روایتوں میں کہ 4 مرتبہ آدم نے لعنت کی، تھوڑی دور آگے بڑھے کوہ ارارات پہ ہوا مل گئی، روئے اور لعنت کی، ہوا مل گئی۔ اب روایت ہم کو بتاتی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے سفینہ بنایا۔ اچھا سفینہ جو تھا وہ ایسا سفینہ تھا کہ میں انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا، کوئی معمولی سفینہ نہیں تھا، عالمی عذاب ہے۔ اور سفینہ جو بنایا تو ایسا سفینہ تھا کہ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ 900 میٹر طول میں سفینہ تھا اور 300 میٹر عرض میں سفینہ تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 1 کلومیٹر لمبا اور تقریباً آدھا کلومیٹر ورٹیکل میں، اتنا بڑا سفینہ تھا۔ اب جب سفینہ پہنچا کربلا کی زمین پر، ایک مرتبہ لرزنے لگا سفینہ، جناب نوح گھبرا گئے، روایتوں میں ملتا ہے خاف علیہ الغرق، جناب نوح یہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفینہ ڈوب جائے، دست دعا بلند کیے، کہا پروردگار میں تو ساری دنیا میں گیا ہوں، کہیں ایسا مسئلہ نہیں ہوا، یہ کیسی زمین ہے؟ کہا نوح یہ سرزمین کربلا ہے۔ کہا پروردگار اس زمین کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا نوح اس زمین پر آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ کہا پروردگار میں کیا کروں؟ کہا مجھ سے ذکر حسین سنتے جاؤ، حسین پہ ماتم کرتے جاؤ، یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے سرزمین کربلا سے گزرے، چلتے جا رہے ہیں سرزمین کربلا پہ، ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اور گھوڑے کی پیٹھ سے ایک مرتبہ گرے اور سر میں چوٹ آئی، خون ابراہیم سرزمین کربلا میں جذب ہو گیا۔ کہنے لگے پروردگار حل حدث من الذنب، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آواز آئی ابراہیم تم تو ہمارے خلیل ہو، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا مجھ سے ذکر حسین سنتے جاؤ، ذکر کربلا سنتے جاؤ، حسین پہ ماتم کرتے جاؤ، یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کا چرواہا ان کے چوپایوں کو چرا رہا تھا، فرات کا علاقہ تھا، ایک مرتبہ ایک مخصوص دن پہ آ کر چوپایوں نے فرات سے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ چرواہے نے کہا اسماعیل سے کہ بھئی اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، کل تک تو یہ فرات سے پانی پی رہے تھے، آج انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا ہے۔ دست دعا بلند کیے، کہنے لگے پروردگار کل تک تو چوپائے میرے اس دریا سے پانی پی رہے تھے، آج انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اسماعیل کو بتایا گیا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا، یہ وہ روز ہے جب حسین پہ پانی بند ہوگا، لہٰذا یہ جو دریائی جانور ہیں، یہ جو مچھلیاں ہیں، یہ اس لیے پانی نہیں پی رہی ہیں، اور یہ جو تمہارے چوپائے ہیں یہ اس لیے پانی نہیں پی رہے ہیں کیونکہ آج سے حسین پہ پانی بند ہوگا۔ مجھ سے حدیث کربلا سنتے جاؤ، حسین پہ روتے جاؤ، یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کربلا کی زمین سے گزرے، اور جیسے ہی کربلا کی زمین سے گزرے تو ایک مرتبہ ایک شیر نے راستہ روک لیا۔ جناب عیسیٰ حیران ہو گئے، اس لیے کہ جانور انبیاء کو پہچانتے ہیں، وہ تو ہم جیسے ہوتے ہیں جو انبیاء کے سلسلے میں عجیب و غریب رائے رکھتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کو شیر کا راستہ روکنا حیران کر گیا، کہنے لگے پروردگار یہ کیسا جانور ہے، یہ میرا راستہ روک رہا ہے، اور شیر فصیح عربی زبان میں کہہ رہا ہے کہ جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ حسین پہ گریہ نہیں کریں گے، یزید پہ لعنت نہیں کریں گے۔ آواز قدرت آئی، اے میرے نبی، اے صاحب انجیل، حسین پہ ماتم کرتے جاؤ، یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ جناب سلیمان اپنی بساط پہ ہر جگہ گھوم رہے تھے، ایک مرتبہ سرزمین کربلا سے جیسے ہی بساط گزری، ایک مرتبہ بساط ڈگمگانے لگی،
اور جناب سلیمان کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ بساط الٹ جائے، دست دعا بلند کیے، کہنے لگے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اے سلیمان، اے میرے نبی، یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا مجھ سے کربلا کے داستان سنتے جاؤ، حسین پہ ماتم کرتے جاؤ، یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ بھائی اسی طریقے سے ہر نبی کو کربلا کی زمین سے گزارا گیا اور حسین پہ گریہ بھی کروایا گیا۔ بھائی آپ کو یہی تو شکایت ہے نا کہ عزاداری انبیاء سے ثابت نہیں ہے۔ لیجئے 1,23,000 انبیاء ہیں، دونوں باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ رو اور گھر چلے جاؤ، بلکہ بتایا گیا کہ صرف رونا کافی نہیں ہے جب تک کہ ظالم پہ لعنت نہ کی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ رو بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے فروع دین آپ دیکھ لیجئے، ایک ایک چیز اگر انبیاء سے ثابت نہ ہو، روتے بھی جائیے اور ظالم کو برا بھی کہتے جائیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ارے رضی اللہ ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے۔ خدا دیکھیے، کیونکہ ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے خدا فرعون کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے خدا نمرود کو معاف کر، خود ہی وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ظلم کرو گے تو ہم جہنم میں جلا دیں گے، اور اس کے بعد پتہ چلا بھئی وہ خدا ہے۔ وہ جب وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو عام بندے کا قاتل ہو، جو عام مومن کا قاتل ہو، جب وہ جہنم میں ہے تو جو حسین ابن علی کا قاتل ہو، یہ تو دیکھیے دل کے ارمان ہوتے ہیں، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جو دل کے ارمان ہوتے ہیں وہ کس طرح نکلتے ہیں؟ اب محبت ہے تھوڑی تھوڑی یزید سے بھی، اور فرمانا ادھر بھی محبت ہے ادھر بھی محبت ہے۔ جیسے ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، کہنے لگا میں نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں مگر دسترخوان فلاں شخص کا اچھا ہے، کھانا وہاں کھاتا ہوں۔ فرمانے لگے تیری مثال اس کانے جیسی ہے، نہ تو اپنی ایک آنکھ کا علاج کر سکتا ہے نہ دوسری پھوڑ سکتا ہے۔ اب اور کریں تو دین میں، مذہب میں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں ایاکم والتلون فی دین اللہ، دیکھو اللہ کے دین میں رنگ برنگی نہ بن جانا۔ اور انسان کا ایک موقف ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ صاحب یزید کو بھی خدا معاف کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا یزید کو تو معاف نہیں کرے گا، لیکن ہم کو دل کے ارمان معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ چاہتے یہ ہیں۔ اور جب کوئی یزید کو رضی اللہ کہنے لگتا ہے تو آپ یقین جانیے مجھے غصہ نہیں آتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میری خوشی کی ایک وجہ ہے، مجھے پیرامیٹر معلوم ہو جاتا ہے، مجھے معیار معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے کیسوں کو رضی اللہ سمجھتے ہیں۔ یزید کے سلسلے میں یہ موقف، بھئی آپ غور کر رہے ہیں 1400 برس گزر گئے ہیں مگر آج بھی ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے عزاداری؟ میں ایک مثال کے ذریعے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیے گا۔ دیکھیے ایک اسکول تھا کہ کہیں دہلی میں یا کہیں اور، وہاں کسی بچے کو کسی نے قتل کر دیا، اور ہم نے سب نے سنا، اخباروں میں سرخیوں میں کیا چھپتا ہے، پورے غم میں، پورے ملک میں اس سانحے کے سلسلے میں غم و غصے کا ماحول ہے۔ یہ جو غم و غصہ ہے اخبارات میں لکھتا ہے، چھپتا ہے کہ غم و غصے کا ماحول ہے، اسی غم کو عزاداری کہتے ہیں اور اسی غصے کو تبرہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں لفظ بدل گئے ورنہ مفہوم و معنی وہی ہے۔ یہ جو بیان ہوتا ہے کہ صاحب غم ہے، کیوں؟ کیونکہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے لہٰذا غم کا ماحول ہے، اور غصہ ہے کیونکہ کسی نے ظلم کیا ہے لہٰذا ظالم پہ غصہ ہے۔ اچھا ہم نے خبر پڑھی اور 4 دن گزرے، بھئی ہم 75 خبریں پڑھتے ہیں، 4 دن میں ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ صاحب کل یہ چھپا تھا آج یہ چھپا ہے۔ اچھا جس کا تعلق ہوتا ہے، وہ جس بچے کو مار دیا گیا تھا اس کے ماں باپ نہیں بھولیں گے، غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، اس کے ماں باپ نہیں بھولیں گے، بچے کے ماں باپ اس لیے نہیں بھولیں گے کہ وہ ان کا بچہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کا تعلق کیونکہ اولاد سے ہوتا ہے، ہمارا تعلق نہیں تھا، تو جس کا تعلق نہیں ہوتا ہے وہ غم کو بھول جاتا ہے، وہ وقتی طور پہ تو مغموم ہو سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق نہیں ہے وہ زیادہ غم نہیں منا سکتا ہے۔ غم تو وہی منائے گا جس کا تعلق گہرا ہوگا۔ بھئی 1400 برس کے بعد بھی ہم حسین کا غم بنا کے زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حسین ابن علی سے تعلق گہرا ہے۔ اور ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات عنایت کریں محمد۔
آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا تعلق ہوگا وہی حسین پر روئے گا، ورنہ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ حسین جب کہہ رہے تھے کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، تو لوگ اس زمانے میں جو حج کرنا چاہتے تھے انہوں نے ترجیح دی، انہوں نے حسین کا ساتھ وات نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں ان کو جانے دو۔ ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس کی نظر میں کوئی سیاسی جھگڑا تھا۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے مذہب میں امامت اصول دین میں ہے، وہ امامت کا تعلق اصول دین میں ہے۔ ہم اصول دین میں ہے توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت۔ نماز ہمارے یہاں فروع دین میں، روزہ ہمارے یہاں فروع دین میں، باقی یہ سارے جو اعمال ہیں یہ سب فروع دین میں۔ جو شخص بھی اصول کو چھوڑ دے گا فروع دین اس کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ جیسے اصول تھے اصول آدم تھے کہ ان کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں پروردگار میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، میں عام سجدے کروں گا، تو کیونکہ اس نے عقیدے کو چھوڑ دیا لہذا اس کو نمازوں نے فائدہ نہیں دیا۔ تو کلیہ یہ ہے کہ جو بھی اصول کو چھوڑ دیتا ہے فروع دین اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اب جب حسین کہہ رہے تھے میرے ساتھ کربلا چلو، تو یہ حسین نہیں کہہ رہے تھے بلکہ اصول دین کہہ رہا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اصول دین کہہ رہا ہے میرے ساتھ کربلا چلو۔ لوگوں نے کیا سوچا کہ اصول کو جانے دو، ہم فروع بجا لاتے ہیں، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ حسین کے ساتھ جو 72 گئے تھے، بھئی آج کوئی مجلس میں نہ آتا ہو، مجلس کے نام سے چڑھتا ہو، کالے کپڑوں سے چڑھتا ہو، میں مانتا ہوں، لیکن اگر وہ حسین کے نام پہ کچھ بھی کرے گا یہی 72 کے نام لکھے گا، نہ 71 کر پائے گا نہ 73 کر پائے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ کربلا والے آج بھی زندہ ہیں، کوئی ڈاکہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو وہاں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ حسین کے ساتھ جنہوں نے جان دی وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے برعکس میں آپ سے پوچھوں، کبھی آپ نے سنا کہ وہ حسین کو 60 ہجری میں چھوڑ کے حج کرنے والوں کے یہ نام ہیں؟ کبھی آپ نے سنا؟ کسی نے 10 نام بتائے، کسی نے 15 نام بتائے، کسی نے 3 نام بتائے؟ کوئی ہے نام بتانے والا؟ ایک جملہ آپ کو کہنے کی اجازت دیجیے، حسین ہیں اصول دین، لوگ بجا لا رہے ہیں حسین کو چھوڑ کے فروع دین۔ جو حسین کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عبادت بھی اسے گمنامی سے بچا نہیں پاتی ہے۔ اب اور حسین کہنے لگے میرے ساتھ چلو۔ دیکھیے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ حسین نماز پڑھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں، یہ ہے ولایت۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم تنظیموں کے بنائے ہوئے کو امام نہیں مانتے ہیں، ہم اداروں کے بنائے ہوئے کو امام نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو مولا نہیں مانتے ہیں کہ جس کے سلسلے میں وقف بورڈ کوئی کاغذ لکھ دے۔ اور فرما رہے ہیں ہم اس کو مولا مانتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن جس کے فضائل بیان کر رہا ہوں، نبی جس کے لیے اعلان کر رہے ہوں، ہم اس کو مولا مانتے ہیں۔ وہ مولا کیسا ہوتا ہے کہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں کربلا میں، اور حسین نے سعید سے اور سعید و زہیر سے کہا کہ تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کس سے کہہ رہے ہیں مولا؟ سعید و زہیر سے۔ حتیٰ اتمم صلاۃ ظہر، یہاں تک کہ میں اپنی نماز ظہر مکمل کر لوں۔ اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سعید و زہیر کے سینے چھنی ہوتے چلے گئے، سینے چھنی ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ سعید نے پلٹ کے کہا کہ آقا اجازت ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں سے پرواز کر دیں۔ اب غور کر رہے ہیں، یہ جو روح پر اختیار ہے یہ اولی الامر کو حاصل ہے۔ یہ اختیار جو ہے، جہاں جناب سیدہ سے بابا یہ کہہ رہے تھے بار بار کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے، یاد ہے آپ کو؟ بار بار دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے، اور جناب سیدہ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا اور نبی کے رخسار پہ ٹھہرا، اور جناب سیدہ نے کہا بابا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بابا آرام کر رہے ہیں، بار بار کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ تو نبی نے کیا جملہ کہا تھا؟ بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، جو کہیں نہیں ٹھہرتا وہ تیرے دروازے پہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ یہ اختیار انہی 14 کو حاصل ہے۔ حسین سے سعید کہنے لگے آقا اجازت ہے، روح ہماری ہمارے جسم سے نکلے۔ حسین نے اجازت دی، اور ایک مرتبہ سعید گرے، اور جیسے ہی گرے کہنے لگے آقا سعید تیورا کے گرے، زخموں سے چور ہیں۔ اور کیا مقدر ہے سعید کا کہ ایک مرتبہ حسین نے سعید کا سر اپنے زانو پہ رکھا، اور زانو پہ سر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جانثار ساتھی سے محو گفتگو، ایک دم سے سعید کہنے لگے آقا سرہانے میں کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ سعید کہہ رہے ہیں حسین ابن علی سے آقا سرہانے میں آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔
کہنے لگے کہ سعید یہ تمہارا نصیب ہے، یہ تمہارا نصیب ہے سعید، جنت سے رسول خدا آئیں۔ خاموش ہوئے، کہنے لگے آقا داہنی جانب آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کہا سعید تمہارا مقدر، نجف سے میرا بابا آیا ہے۔ کہنے لگے آقا بائیں جانب بھی آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کہا سعید یہ تمہارا نصیب ہے، جنت سے میرے بھائی حسن مجتبیٰ آئیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ سعید کہنے لگے آقا اب پاؤں کی جانب میں آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ بس جیسے ہی یہ کہا حسین نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا سعید جلدی سے پاؤں سمیٹو، اس لیے کہ میری ماں فاطمہ زہرا آ رہی، اے میرے لال کے مددگار، حسین کی ماں تیرے لیے جام کوثر لے کر آ رہی۔ کیا مقدر ہے حسین کے ساتھیوں کا، کیا نصیب ہے حسین کے ساتھیوں کا۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے، تاریخ طبری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو رخصت آخر کے لیے جناب ام سلمہ زوجہ رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے نانی ام سلمہ اب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہنے لگی میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا۔ کہنے لگی میرے لال کربلا کہاں ہے؟ فرمانے لگے نانی عراق میں۔ ایک مرتبہ رونے لگی جناب ام سلمہ۔ جیسے ہی عراق کا نام سنا جناب ام سلمہ بابا زبلند گریا کرنے لگیں۔ کہنے لگی نانی اس گریے کی وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے لال ایک روز تمہارے نانا، جب تمہارا بچپن تھا، تمہارے نانا میرے گھر تشریف لائے اور کہنے لگے ام سلمہ دروازہ بند کر لو اور کوئی بھی آئے تو کہہ دینا کہ آج اللہ کا رسول کسی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ فرمانے لگیں کہ میرے لال میں نے دروازہ بند کر لیا اور جو بھی آتا تھا میں یہی کہتی تھی کہ جاؤ آج اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ رسول ایک حجرے میں تھے، حجرے کا دروازہ بند تھا اور جو بھی آتا تھا میں یہی کہتی تھی کہ جاؤ آج نبی کسی سے نہیں ملیں گے۔ اتنے میں میرے لال کھیلتے ہوئے تم آئے اور 4 یا 5 برس کا سن تھا تمہارا اور تم نے آ کے کہا نانی ام سلمہ نانا ہیں۔ میں نے تم سے بھی یہی کہہ دیا میرے لال نانا تو ہیں مگر آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ بس تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تم نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا نانی نانا سے کہیے گا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں۔ نانی ام سلمہ نانا سے کہیے گا کہ یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ فرمانے لگی میرے لال جیسے ہی تم یہ جملہ کہہ کے ذرا آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ دروازے کو کھول کے رسول آئے اور مجھ سے کہنے لگے ام سلمہ تم نے غضب کر دیا۔ ارے میں نے سب کے لیے منع کیا تھا، میں نے حسین کے لیے منع نہیں کیا تھا، تم نے حسین کو لوٹا دیا۔ ایک مرتبہ نبی دوڑتے ہوئے گئے اور اس گلی میں جہاں تم پہنچے تھے میرے لال تم کو آغوش میں اٹھایا اور تم روتے جاتے تھے اور یہی جملے تمہاری زبان پہ جاری تھے اے نانا یہ مدینہ ہے، اے نانا یہ کربلا نہیں ہے۔ کہ ایک مرتبہ نبی تمہیں گود میں اٹھا کے لائے اور مجھ سے کہنے لگے ام سلمہ اب دروازہ بند کر لو، اب کوئی بھی آئے ام سلمہ تو یہی کہنا کہ نبی کسی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اور نبی تمہیں اس حجرے میں لے گئے اور اس حجرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے سنا تو رسول چیخیں مار مار کے رو رہے تھے۔ میں نے پکار کے کہا اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے؟ کہنے لگے ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ۔ اب جو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا رسول نے تمہارا کرتا اتارا تھا، کبھی پیشانی چوم رہے تھے، کبھی ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے، کبھی سینہ چومتے تھے، کبھی گلا چومتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ام سلمہ وہ جنگیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے، ارے وہ جنگیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تلواریں لگیں گی، وہ جنگیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کی گردن پہ کند خنجر آئے گا۔ تو میں نے رو کے پوچھا اللہ کے رسول یہ واقعہ کب ہوگا، کہاں ہوگا؟ فرمانے لگے کہ اے ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، یہ کربلا کی مٹی سنبھال کے رکھنا اور یہ جب خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا۔ یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوگا، کربلا کے میدان میں ہوگا۔ اے میرے لال تم کہیں بھی جاؤ مگر کربلا نہ جاؤ۔ نانی رو رو کے کہہ رہی ہیں حسین کربلا نہ جانا، اے میرا لال کہیں بھی جانا مگر کبھی عراق نہ جانا۔ اور دیکھو میرے لال تمہارا نانا
ورنہ مجھے کربلا کی مٹی دے کے گئے ہیں، میں نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے یہ پوری داستان سنی، کہنے لگے نانی ام سلمہ بس صبر کیجئے اور میرے قریب آئیے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب ام سلمہ قریب آئیں، حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا نانی ام سلمہ ذرا غور سے دیکھیے کچھ نظر آیا؟ اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا تو کہنے لگی ہاں میرے لال کچھ نظر تو آ رہا ہے، کوئی غریب ہے جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، مگر میں پہچان نہیں پائی اس لیے کہ چہرے پہ خون ملا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے نانی ام سلمہ ذرا غور سے دیکھیے۔ اب جو غور سے دیکھا کہنے لگی اے میرے لال یہ تو تم ہو، اے میرے لال حسین یہ کس کا خون ہے تمہارے چہرے پر، اور یہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کیوں ہے، یہ اتنے زخم کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ کہنے لگے اے نانی ام سلمہ ذرا اور قریب آئیے، دوبارہ دیکھیے۔ اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا ایک مرتبہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئیں۔ حسین نے پانی ڈال کے افاقہ کیا، روتے روتے فرماتی ہیں اے میرا لال یہ تو سکینہ ہے، ارے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے، ارے یہ کون ہے جو سکینہ کو تماچے مارتا ہے؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔